تم قدمتموہ لنا کہ تم ہی پیش لائے ہمارے یہ مصیبت. کیا مانا؟ تم ہی لائے پیش ہمارے یہ مصیبت، تمہاری وجہ سے جو ہے کیا جی ہمیں یہ آج تکلیفیں اور عذاب ہو رہا ہے. فَبِئْسَ الْقَرَارُ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ. دنیا میں تو کہتے تھے نا کہ او ہمارا کام کر دو جی، ہاں ہمارے آرڈر پر کام کرو گے، ہماری مرضی کے مطابق کام کرو گے، ہم تمہیں ترقیوں سے نوازیں گے. ہاں کیا مل جائے گی آپ کو؟ ترقی مل جائے گی، ایک گریڈ آپ کا جو ہے کیا جی وہ زیادہ ہو جائے گا. بس کیا ہے، بس کام صرف صحیح نہیں کرنا ہے. ہاں اچھا جی، تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ اے ہمارے پروردگار، جنہوں نے ہمیں عذاب کے تکلیف کی طرف آگے کیا ہے، ان کو دگنا عذاب دے. وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ. کہیں گے او جنہیں ہم کہتے تھے بھئی یہ فسادی لوگ ہیں جی. کیا لوگ ہیں؟ فسادی لوگ ہیں. آج وہ تو ہمیں جہنم میں نظر نہیں آ رہے، جہنم میں آج تو ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے. اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار ان ذلک لحق تخاصم اہل النار. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو کوئی افسانہ نہ سمجھنا، ویسے کوئی بات نہ سمجھنا، یہ حق اور سچ بات ہے. جہنم میں ان کا یہ تخاصم، یہ جھگڑا ہونا ہی ہونا ہے. قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار. ساری سورت کا خلاصہ قل انما انا منذر، میرے پیغمبر اعلان کیجئے میں ڈرانے والا ہوں، نہیں ہے کوئی الہ اللہ کے علاوہ، وہی واحد قہار ذات ہے. رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. قل هو النبأ العظیم. قل ہوا نبأ عظیم، میرے پیغمبر فرما دیجئے یہ توحید والی آیتیں، یہ توحید والا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے. میں تمہارا دلی خیر خواہ ہوں، میں تمہیں بلاتا ہوں اس کو مان لو، لیکن تمہارا کیا حال ہے؟ انتم عنہ مورزون، تم اس سے اعراض کرتے ہو. میں جتنا تمہیں زیادہ بلاتا ہوں تم اتنا اس سے زیادہ دور بھاگتے ہو. اللہ. اچھا وہ کہتے تھے سوال کا جواب کہ آپ جو ہمیں عذاب سے ڈراتے ہیں، چلو ہمیں بتاؤ کہ ہمارے اوپر عذاب کب آئے گا، کیا ہوگا، عذاب ہمارے اوپر کب آئے گا. جواب دیا گیا ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون ان یوحی الی الا انما انا نذیر مبین. ملأ اعلی کی خبروں کا مجھے تو پتہ نہیں ہے، مجھے تو جو رب کی طرف سے پیغام ملتا ہے میں وہی آپ کو سناتا ہوں. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. دیکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، انا منذر، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. بھائی خیر خواہی کی وجہ سے ڈرانا وہ فائدہ مند ہوتا ہے نا. ڈراتا تو ڈاکو بھی ہے، چور بھی ہے، لیکن اس کا ڈرانا دبکانا وہ خیر خواہی نہیں ہوتا، وہ لوٹنے کے لیے ہوتا ہے. وہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ لوٹنے کے لیے. ڈرانا جو خیر خواہی کے لیے ہو، پیغمبر کا ڈرانا یہ خیر خواہی والا ہوتا ہے. بھئی میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ڈرانے والا ہوں، مان لو کامیاب ہو جاؤ گے. آگے جو ہے نا کیا جی وہ خیر خواہ کا چونکہ تذکرہ چلا تو آگے اللہ تعالیٰ نے دشمن کا تذکرہ فرما دیا کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، میری مانو شیطان کی نہ مانو. شیطان ازل سے تمہارا دشمن ہے، اس کی مانو گے تو ناکام بن جاؤ گے. اس لیے اپنے شیطان کو، اپنے دشمن کو پہچانو. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس
استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه. تکبر، عاجزی تمہیں کامیاب کرے گی، تکبر تمہیں شیطان اور ابلیس بنا دے گا. اس نے بھی تکبر کیا تھا، ناکام ہوا. تم بھی تکبر اور غرور کرو گے، مسئلہ کے آگے اکڑو گے تو ناکام بنو گے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین قال فاخرج منها فإنك رجیم فإن عليك لعنتی إلی یوم الدین قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فإنک من المنظرین. آج بھی شیطان اس امید میں لگا ہوا ہے. اس نے مہلت مانگی نا، اس میں بھی اس کا ایک دجل تھا کہ اس نے مہلت مانگی کہ مجھے قیامت تک ہے اللہ مہلت دے دے. قیامت تک مہلت ملے گی تو سارے جب فوت ہو جائیں گے اب کوئی رہے گا نہیں جس سے میں گمراہ کروں، ساروں کو میں جنبی بنا دوں گا، میں اللہ سے توبہ کر لوں گا. کیا کر لوں گا جی؟ توبہ کر لوں گا. تو آج بھی شیطان اس امید میں ہے کہ جب ان کو میں گمراہ کر ڈالوں گا نا آخر میں اللہ سے توبہ کروں گا. کیا کروں گا؟ توبہ کروں گا، اور توبہ سے اللہ گناہ تو معاف کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق نہیں دے گا. ہاں، اچانک ہی اس کے اوپر جو ہے کیا جی وہ پکڑ آئے گی، کیونکہ ایک وقت معلوم، وہ وقت معلوم کتنا ہے اللہ کے علم میں ہے. اللہ کے علم میں ہے کہ کتنے تک اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت اور ڈھیل دی ہوئی ہے. تو اس نے مہلت مانگی، رب کائنات نے فرمایا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. کتنا بدبخت ہے، کتنا بڑا بدماش ہے. اللہ کے سامنے تقریر کرتا ہے اور سامنے کہتا ہے کہ تیری عزت کی قسم میں انہیں گمراہ کروں گا. کیا کروں گا؟ گمراہ کروں گا. اللہ کا صبر بھی دیکھی ہے. دنیا کا کوئی بادشاہ ہو، آقا ہو، اس کے سامنے جو ہے کیا جی کوئی کھڑے ہو کر کہو کہ میں نہیں مانتا تیرے سارے عملے کو میں کیا کروں گا جی ختم کروں گا، تیرا سارا نظام میں درم برم کرنے کی کوشش کروں گا. کوئی برداشت کرے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ. اچھا جی، قال فالحق، حق یہ مبتدا ہے اور قسم اس کی کیا ہے جی خبر ہے. یعنی میری قسم سراپا حق ہے، میری قسم سراپا حق ہے، یعنی میری قسم اس نے ضرور پورا ہونا ہے. اور وہ قسم کیا ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ وَالْحَقَّ أَقُولُ. یہ جملہ معترضہ ہے. کیا ہے؟ جملہ معترضہ. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. میں کوئی اپنی طرف سے باتیں بنانے والا نہیں ہوں. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. جان لو گے تم موت کے بعد. اب نہیں مانتے ہو، موت جب آئے گی تو مان لو گے. کیا لو گے؟ مان لو گے. شروع میں فرمایا نا صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، کہ قرآن یہ تو نصیحت سے پر کتاب ہے، نصیحت سے پر کتاب ہے، لیکن کافر لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آخر میں فرمایا آج دنیا میں تو تم نہیں مانتے، موت کے بعد مان لو گے کہ قرآن نصیحت والی کتاب تھی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے.